اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کیا کرو، یہ فرمان ہے، اس کی اطاعت کرو گے تو پھر وہ نتیجہ نکلے گا۔ یہ فرمان ہے۔ فرمان کیا ہے؟ خودو، تھام لو، پکڑ لو، گرفت میں لے لو، اپنی گرفت مضبوط کر لو۔ کس پر؟ حذرکم، حذر۔ ابھی مومنین نے حذر کے طور پر انگوٹھیاں پہن لی ہیں، کہتے ہیں نا حذر فلاں، حذر فلاں، ائمہ کے نام پر، یہ حذر فلاں معصوم ہے، یہ حذر فلاں امام ہے۔ حذر قرآن کو پکڑو، نہ انگوٹھیاں پہنو۔ انگوٹھیاں نہیں بچا سکتی تمہیں۔ آج تک کسی کو انگوٹھی نے بچایا ہے؟ انگوٹھیوں کا حفاظت آپ کا کام ہے کہ خیال رکھو یہ انگوٹھی کی گم نہ ہو جائے۔ انگوٹھیوں کے ذمہ کیا ہوا ہے اپنے آپ کو۔ مجھے یاد ہے آج سے چند سال پہلے قم مقدسہ سے آیا تھا تبلیغ کے لیے، یہیں آپ کے شہر میں وہی مجلس جو سے میں خطاب کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا، اسی مجلس میں ایک پیپر تقسیم ہوا، فوٹو پیپر اس کا کاپی کر کے تقسیم کیا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا خودکش حملے سے بچنے کا تعویذ۔ اور میں نے وہیں پر تجویز پیش کی کہ جس نے یہ تعویذ لکھا ہے اس کو کھڑا کر کے اس پر خودکش حملہ کیا جائے، اگر یہ بچ گیا پھر مومنین بھی اس کو استعمال کریں۔ کیوں مومنین کو ٹھگتے ہیں؟ تعویذوں سے قوم بچ سکتی ہے؟ حذر کس چیز کا نام ہے؟ حذر حفاظت کو کہتے ہیں، حفاظت کے سامان کو کہتے ہیں، حفاظتی آلات کو کہتے ہیں، دفاعی ساز و سامان کو حذر کہتے ہیں۔ قرآن حکم دے رہا ہے خذو حذرکم، اپنی حفاظت کا انتظام کرو۔ نہیں کہہ رہا کہ اپنی حفاظت کے لیے کاسا اٹھاؤ، کشکول اٹھاؤ اور جا کر قاتلوں سے، دہشت گردوں کے حامیوں سے، ان کے سپورٹروں سے جا کر کہو اس میں ہماری حفاظت کا بیک ڈالو۔ خدا کو پسند نہیں ہے یہ ذلت۔ خودو حذرکم، تم خود اٹھاؤ۔ حذر حفاظت کو کہتے ہیں۔ خودو حذرکم، اپنی حفاظت کا انتظام کرو، نظام بناؤ، اپنی حفاظت کے لیے اقدام کرو، اپنی حفاظت کا ساز و سامان اٹھاؤ۔ خذو، پکڑو۔ چوڑیوں سے نہیں بچ سکتے ہو، چوڑیاں پہن لی تم نے، یہ حذر نہیں ہے۔ انگوٹھیاں نہیں تمہیں بچا سکتی۔ عزیزمان، یہ اطاعت ہے قرآن کی۔ خذو حذرکم، پھر کیا کرو؟ فنفرو، سامان حفاظت اٹھاؤ، حذر اٹھاؤ، پکڑو۔ خذو بعض جگہ پر ہے کہ خذ الکتاب بالقوہ، یعنی پکڑو اور مضبوطی سے تھامو اس کو، گرفت اس پر مضبوط رکھو اپنی۔ جب اپنی گرفت مضبوط کرو گے پھر کیا کرو؟ فنفرو، نفر کرو۔ نفر، نکلو، گھروں سے نکلو، کوچ کرو، باہر آؤ۔ فنفرو، نفر عربی زبان میں نفارا گھر سے نکلنے کو کہتے ہیں، کوچ کرنے کو کہتے ہیں۔ کہ جب جب مظلوم بچے و عورتیں و مرد رو رو کے پکار کے کہہ رہے ہوں اے خدایا ہمیں نجات دے، اس ظالم لوگوں کی بستی سے ہمیں نجات دے۔ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها۔ جب یہ فریادیں تمہارے بستی اور آبادی میں اٹھ کے شروع ہو جائیں تو کیا کرو تم؟ اٹھو، اٹھ کے دفاع کرو۔ تم کس طرح دفاع کرو؟ خذو حذرکم، حفاظتی اقدام کرو، تم اپنی حفاظت کرو اپنی۔ یہ واجب قرآنی ہے، اپنی حفاظت کرو۔ ہم کس سے پوچھ رہے ہیں آج؟ اس سے پوچھتے ہیں، ایرے غیرے سے پوچھتے ہیں، بتاؤ اب ہم کیا کریں؟ مولانا آپ بتاؤ اب ہم کیا کریں؟ سیاستدان سے پوچھتے ہو اب ہم کیا کریں؟ کاسا حفاظت اٹھا کے لے جاتے ہو حکومتوں کے پاس، یہ بے حس حکومت جس نے واضح پیغام دے دیا کہ 25 سال میں سے کہیں بچایا ہے ہم نے جو بار بار ہمارے در پہ آتے ہو؟ ہنستے نہیں ہوں گے ہم پر؟
کہ تم بتاؤ کہ ہم نے ایک دفعہ بھی تمہاری بچت کا کوئی کیا اقدام، کوئی سوچا ہے، کوئی پلان بنایا ہے؟ پاکستان میں تشیع کی حفاظت کا ایک دن، ایک گھنٹے کے لیے حکومت نے سوچا ہو؟ اس پارلیمنٹ نے سوچا ہو، فوجیوں نے سوچا ہو، دوسروں نے سوچا ہو؟ جب نہیں سوچا ہم نے تو پھر بار بار کیوں آتے ہو؟ گدھا بھی اتنا ڈھیٹ نہیں ہوتا. اگر ایک گھر کا دستک دیتا ہے کہ صاحب پیسے دے دو، نہیں دیتے، ایک دفعہ اور کھٹکا دیتا ہے پیسے دے دو، نہیں دیتے، جب نہیں دیتا تو وہ کہتے ہیں اللہ تیرا بھلا کرے، بس نکل جاتا ہے کہ تو دینے والا نہیں ہے. ڈھیٹ ترین گدھا ایک یا دو دستکوں کے بعد وہ در چھوڑ دیتا ہے، لیکن ایک قوم 25 سال سے ایک ایسے در پہ کھڑی ہے جس سے بار بار توہین آمیز و ذلت آمیز جواب ملا ہے. ہر بار ذلت آمیز جواب ملا ہے. ہم نہیں کریں گے تمہاری حفاظت. ہم اگر حفاظت کرنے والے ہوتے، یہ اصل حکومت بے وقوف ہے. وہ حکومت جو بجٹ قوم کا پاکستان کا خرچ کرتی ہے ان ٹیررسٹوں پر، 1000 کلو گرام مواد لاہور سے، اکبری منڈی سے، وارث کیمیکل سے خرید کر جا کر اس کو اکبری منڈی و گنج منڈی میں، کوئٹہ میں جا کر اس کو ٹینکر میں بھرنا، تیار کرنا، کیا ممکن ہے؟ یہ آج کل تو اتنے ان کے پاس آلات ہیں، تیز ہیں یہ، کہ آپ معمولی سی چیز بھی پکڑ لیتے ہیں. خود یہ کہتے ہیں کہ ہم سگریٹ کی ڈبیا بھی سیٹلائٹ کی مدد سے دیکھ لیتے ہیں. یہ ممکن ہے 1000 کلو گرام مواد انہوں نے نظریں سب سے بچا کر اور لے گئے ہوں؟ 12 ایجنسیاں ملک کی بیٹھی ہوئی ہیں، ان ایجنسیوں کے پتہ نہیں ان کو کہ یہ اتنا کیمیکل کون خرید رہا ہے، کون انڈسٹریل ہے. اس کو خرید کر، تیار کر کے، بم تیار کر کے، اس کو جا کر بڑے آرام سے اس کو منفجر کر کے سینکڑوں لاشیں گرا کے پھر آرام سے اپنے گھروں کو بھی چلے جاتے ہیں. کیا نہیں کہتے ہوں گے کہ ہم نے تو 25 سال سے آپ کو کہہ دیا کہ آپ کی حفاظت نہیں کریں گے. ہم بیوقوف ہیں جو اتنا خرچہ دہشت گردوں پہ کیا ہے. ایک ٹیررسٹ ٹیم بنانے کے لیے جتنا خرچہ ہوتا ہے آپ حساب نہیں لگا سکتے. ایک فوج بنانے کے مترادف ہوتا ہے ایک ٹیررسٹ ٹیم بنانا. اس ٹیررسٹ ٹیم کو بنا کر اب اسی سے ہمیں بچائیں. یعنی کتا پال کے، درندہ پال کے، پھر شکار کے سامنے بھی کوئی کھڑا ہو جائے. شکاری، کوئی بیوقوف شکاری یہ کام کرتا ہے کہ پہلے کتا درندہ چھوڑے شکار پر، پھر شکار کی حفاظت کے لیے اسی درندے کے سامنے آ کے کھڑا ہو کہ خبردار تو نے اس شکار کو شکار نہیں کرنا. یہ کتا درندہ پالا ہی اسی شکار کے لیے تھا. شکاری خوش ہوتا ہے. اس وقت پاکستان میں بہت سارے محکمے ایسے ہیں جو میڈل دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو تمغے دے رہے ہیں کہ دیکھو جو ہم نے پالے تھے کتنی کامیاب کاروائیاں کر رہے ہیں. ابھی شیعہ لا الہ الا اللہ میں پھنسا ہوا ہے اور لا میں پھنسا ہوا ہے. شیعہ لا نہیں کہہ رہا، کسی کو لا نہیں کہہ رہا. لا کہو، ظالم کو لا کہو، طاغوت کو لا کہو، دشمن کو لا کہو، اندرونی بیرونی دشمن کو لا کہو. ان سے جب تک امیدیں باندھی ہوئی ہیں، یعنی آپ نے لا نہیں کہا، آپ نے کلمہ ہی نہیں پڑھا. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا. جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے اس کے ہاتھ میں مضبوط سہارا ہوتا ہے. عروۃ الوثقی اس کی گرفت میں آتا ہے جو طاغوت کا انکار کرے. ہم نہیں کر سکتے طاغوت کا انکار. طالبان بیان دیتے ہیں کہ یہ ہمارے سپورٹر ہیں، یہ ہمارے ساتھی ہیں، ان پر ہمیں اعتماد ہے، اور ہمارے ان کے ساتھ الائنس ہیں، ہمارے ان کے ساتھ معاہدے ہیں. ابھی 27 جماعتوں نے مل کر طالبان کو تصدیق کی ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے. اس میں ہم بھی جا بیٹھے.